الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم أرسله بالحق بشيرًا ونذيرًا بين يدي الساعة فمن يطع الله ورسوله فقد رشد واهتدى ومن يعص الله ورسوله فقد ضل وغوى فإنه لا يضر إلا نفسه ولا يضر الله شيئا نسأل الله ربنا أن يجعلنا ممن يطيعه ويطيع رسوله ويتبع رضوانه ويجتنب سخطه فإنما نحن به وله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا بالله ورسوله والكتاب الذي نزل على رسوله والكتاب الذي نزل أنزل من قبل ومن يكفر بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر فقد ضل ضلالا بعيدا اے ایمان کا دعویٰ کرنے والو، واقعتاً ایمان لا کر بھی تو دکھاؤ، حقیقتاً ایماندار بن کے دکھاؤ،
اللہ پر ایمان لانے والے بنو، اس کے رسول پر ایمان لانے والے بنو، اور اس کتاب پر ایمان لاؤ جو کتاب اس نے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل فرمائی، اور اس کتاب پر بھی ایمان لاؤ جو اس سے پہلے نازل کی گئی۔ اور یاد رکھو جو کوئی بھی اللہ کے ساتھ کفر کرے یا فرشتوں کے ساتھ کفر کرے یا کتابوں کے ساتھ کفر کرے یا اس کے رسولوں کے ساتھ کفر کرے یا آخرت کے دن کا انکار کرے، فقد ضل ضلالا بعیدا، پس وہ یقیناً بہت دور کی گمراہی میں جا گرا۔ ایمان اور دعوی ایمان وہ اپنی آزمائش کا تقاضا کرتا ہے۔ ایسے ہوتا نہیں ہے کہ کسی شخص کے اندر ایمان ہو یا پھر وہ ایمان کا دعویٰ کرے اور اس کی آزمائش نہ کی جائے، بلکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمان کے مطابق جس شخص کے اندر جتنا زیادہ ایمان پختہ ہوتا ہے اتنی ہی زیادہ اس کی آزمائش ہوتی ہے۔ اور پھر آپ نے یہ بھی فرمایا کہ جتنا مجھے ستایا گیا، یعنی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے، اور جتنا مجھے آزمایا گیا اتنا کسی نبی کو نہیں ستایا گیا اور کسی کو نہیں آزمایا گیا۔ اور اس طرح سے ہر شخص کی جو آزمائش اور ابتلا ہے اس کے ایمان کی سطح کے مطابق ہوتی۔ ہم جب اس اعتبار سے اپنی زندگیوں کو دیکھتے ہیں تو ہمیں کوئی ایسی ابتلا بالعموم نظر نہیں آتی۔ ہمیں کوئی ایسا امتحان اور ایسی آزمائش کے اندر مبتلا ہونا عام طور پہ کوئی بہت زیادہ ہمیں سامنا کرنا نہیں پڑتا۔ اپنی زندگی کا اگر ہم جائزہ لیں تو بہت خوشحالیاں ہیں، اور اللہ نے رزق روزی بھی کھلا دیا ہوا ہے، بلکہ کہنا چاہیے کہ ہم دنیاوی اعتبار سے تو بادشاہوں جیسی زندگی گزار رہے ہیں، کیونکہ اس کا معیار کیا ہے کہ کسی شخص کی زندگی دنیاوی اعتبار سے کتنی خوشحالی میں گزر رہی ہے، اس کا کیا معیار ہے؟ اس کی حد تو ہے ہی نہیں۔ جب حرص و ہوا ہو، جب لالچ دل میں پیدا ہو جائے، جب شح نفس پیدا ہو جائے اور انسان اس کے پیچھے چلنا شروع کر دے تو اس کی تو کوئی حد نہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ ابن آدم کے پاس اگر ایک وادی سونے کی ہو نا تو یہ خواہش کرے گا کہ ایک وادی اور ہو، مطمئن نہیں ہوتا، اور دو وادیاں ہوں تو پھر یہ خواہش کرے گا کہ ایک اور ہو۔ اب دیکھ لیجئے دنیا میں جتنے بھی مالدار ہیں کیا وہ مطمئن ہو گئے؟ جو بڑے بڑے سرمایہ دار ہیں کیا وہ مطمئن ہو گئے کہ سرمایہ کی کون سی حد ہے؟ وہ کون سی حد ہے جہاں جا کے آدمی سمجھتا ہے میں اب خوشحال ہو گیا ہوں؟ ظاہر ہے یہ تو لالچ اور حرص اور شح نفس کی بات ہے، اس کی تو کوئی حد نہیں۔ تو پھر امیری کی حد کیا ہے؟ خوشحالی کی حد کیا ہے؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اللہ اکبر، تین باتیں، صرف تین، کہ جو شخص صبح کرے اس حال میں، من اصبح، کہ وہ صبح کرتا ہے معافن فی جسدہ، کہ اس کو کوئی بیماری نہیں لگی ہوئی، کوئی کسی بیماری میں مبتلا نہیں ہے، تندرستی کی حالت میں صبح کرتا ہے، معافن فی جسدہ، اور آمنن فی سربہ۔ دوسری بات یہ ہے کہ اس کے اوپر کوئی خوف لاحق نہیں ہے، اس کو کوئی خدشہ نہیں ہے، کوئی خطرہ نہیں ہے، بے خوف و خطرہ حالت امن میں صبح کرتا ہے۔ پہلی نعمت تندرستی، دوسری نعمت امن، حالت امن میں اٹھتا ہے، کوئی خوف نہیں ہے، وہ آرام سے اٹھتا ہے مزے سے، اللہ اکبر۔ اور تیسری نعمت فرمایا وَعِندَهُ قُوتُ يَوْمِهِ، اس دن کے لیے کھانے کا بندوبست ہے، اگلے دن کا نہیں، اسی دن کا بس۔ عِندَهُ قُوتُ يَوْمِهِ، اس دن کا کھانا بھی موجود ہے، خوف خطرہ بھی کوئی نہیں، حالت امن ہے، کوئی بیماری ایسی نہیں چمٹی ہوئی، کوئی لمبی چوڑی بیماری کہ بندہ کہے کہ میں معذور ہو گیا ہوں یا کچھ۔ فرمایا یہ تین نعمتیں جس کو مل گئیں
کأنما حیزت لہ الدنیا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وہ شخص ایسا ہے جیسے اللہ نے دنیا کی ساری نعمتیں اس کے سامنے ڈھیر کر دی. وہ تو دنیا کا بادشاہ ہے، اس کو تو ہر نعمت کو میسر ہے. اللہ اکبر. تو دنیا کی زندگی، یہ جو روزمرہ کی زندگی ہے، یہ معیار نہیں ہے کہ ہم ایمان کی زندگی گزار رہے ہیں یا ہم حالت نفاق میں زندگی گزار رہے ہیں. اللہ ہمیں ایمان کا دعویٰ کرنے والوں کو حکم دیتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا آمنوا باللہ ورسولہ، ایمان کا دعویٰ کرنے والوں ایماندار بن کے بھی تو دکھاؤ نا. اور کیسے کوئی شخص ایماندار بنتا ہے؟ ظاہر ایمان نہ ہو تو اس کے مقابلے میں کفر ہوتا ہے. کفر ہی کی دو شکلیں ہیں، ایک نفاق ہے اور ایک ظاہری کفر ہے. کفر کو چھپا لیا تو وہ نفاق ہے، اگر ظاہر کر دیا گیا تو وہ کفر ہے. تو ہم یا حالت نفاق میں زندگی گزار رہے ہیں یا حالت کفر پہ زندگی گزار رہے ہیں، اگر ہم ایمان والی زندگی نہیں گزار رہے. اس کی نشانیاں کیا ہیں؟ کیسے پتہ چلے؟ وہ کمپیریزن جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس کے حوالے سے چند حدیثیں میں آپ کے سامنے رکھ رہا تھا گزشتہ جمعے. اور ایک حدیث جو ہماری تکمیل کے قریب تھی، اس میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک کمپیریزن یہ کیا کہ 3 نشانیاں آپ نے ایمان کی فرمائیں اور پھر 3 نشانیاں آپ نے نفاق کی فرمائیں. کمپیریزن، اس کا موازنہ آپ خود سے موازنہ کر لیجئے کہ کیا ہماری زندگی ایمان والی زندگی. اللہ اکبر. تو ان الحیاء والعفاف والعی، 3 باتیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا یہ ایمان سے ہیں. اس حدیث میں یہ 3 باتیں ہیں. باقی حدیث بھی میں انشاءاللہ آپ کے سامنے کچھ رکھوں گا. تو فرمایا حیا، اور وہ کیا ہے، اس کی کیا تفصیلات ہیں، اس پر بات ہو چکی. عفاف، پاک دامنی، اپنی عزت کی حفاظت، اپنی شرمگاہ کی حفاظت، اپنی زبان کی حفاظت، اپنے جسم کی حفاظت، اپنے عقیدے کی حفاظت. عفاف، اللہ اکبر، پاک دامنی. والعیہ، فرمایا اور زبان کی حفاظت، زبان کو بھی پاکیزہ رکھنا. اور پھر آپ نے اس کی وضاحت فرمائی کہ یہ جو عیہ ہے نا، العیہ، یہ العیہ من اللسان ہے، العیہ بالقلب نہیں ہے. کوئی یہ نہ سمجھے کہ بندہ دل کا تو اچھا ہے، زبان کا جتنا بھی برا ہے دل کا تو اچھا ہے. ہم کہتے ہیں نا لوگوں کے بارے میں کہ وہ زبان کا جتنا بھی برا ہے دل کا اچھا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے. وہ دل کا اچھا ہے تو اس کو زبان کا بھی اچھا ہونا چاہیے. اگر وہ دل کا اچھا ہے تو زبان تو العیہ، یہ علیہ من اللسان ہے، زبان کی حفاظت، زبان کی پاک دامنی. یہ نہ کہے کہ میں دل سے اچھا ہوں. والعمل بہ، اور ان ساری باتوں پر عمل کرنا، من الایمان، یہ ہے ایمان. اور فرمایا کہ جو شخص ان پر عمل کرتا ہے اس کو پھر اللہ تعالیٰ دنیاوی شر سے بچاتا ہے، اخروی خیر عطا فرماتا ہے. اور اخروی خیر جتنا اللہ تعالیٰ اس کو فرماتا ہے، وما یزدنا فی الآخرۃ اکثر مما ینقصنا من الدنیا، یہ جتنا خیر کا اضافہ ہوتا ہے آخرت میں، دنیا میں جو شر کی کمی ہوتی ہے، دنیا میں جو انسان کو پہنچنے والا شر ان نیکیوں سے کم ہوتا ہے، وہ بھی بڑا فائدہ ہے. لیکن اصل فائدہ آخرت میں ہوگا. دنیا کا فائدہ چھوٹا ہے، آخرت کا فائدہ بڑا ہے. پھر آپ نے فرمایا وَإِنَّ الْفُحْشَ، تیسری جو نفاق ہے، اللہ اکبر، اس کو آپ دیکھ لیجئے کہ جو ان الفحش والشح، جو فرمایا ان الشح والفحش والبذاء من النفاق. یہاں 3 باتیں فرمائیں، ایک شح، ایک فحش اور ایک بذاء. فرمایا یہ تینوں نفاق کی نشانیاں. اللہ اکبر. فحش کیا ہے؟ وہ حیا کے مقابلے میں ہے. جہاں حیا نہیں ہوتا وہاں فحش ہوتا ہے. بے حیائی، اور بے حیائی کوئی کسی ایک کام میں نہیں ہوتی. صرف بے لباسی کا نام بے حیائی نہیں ہے.
بے حیائی ہر حد سے باہر نکلنا بے حیائی ہے، ہر اس حد سے باہر نکلنا جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے لگائی ہے وہ بے حیائی ہے۔ لہذا کوئی شخص چھوٹی بے حیائی کرے یا بڑی بے حیائی کرے، وہ لمٹ سے تو نکل گیا نا۔ جس نے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی کسی بات کو خاطر میں نہیں لایا اور اس کے خیال میں کوئی مسئلہ نہیں ہے، اللہ اکبر۔ میرے والد صاحب علیہ الرحمہ فرمایا کرتے تھے کہ ایک تو یہ جو داڑھی منڈواتے ہیں، ایک تو یہ جرم ہے نا کہ آپ اپنے کمرے میں، اپنے باتھ روم میں، اکیلے میں، تنہائی میں آپ یہ جرم کریں، اور ایک جرم یہ ہے کہ آپ ساری دنیا کے سامنے اونچی کرسی پر بیٹھ کر شیشے کے سامنے اور علل اعلان اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کا قتل عام کریں اور ساری دنیا کے سامنے کریں۔ یہاں بے حیائی کی گریوٹی اور ہے، وہاں بے حیائی کی گریوٹی اور ہے۔ بے حیائی تو بے حیائی ہے، وہ چھوٹی ہو یا بڑی ہو۔ جب بھی آپ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی لگائی ہوئی حد سے آگے نکلتے ہیں تو بے حیائی ہے، اور وہ تھوڑا سا بھی آپ نکل گئے نا تو پھر اللہ کو اس سے کوئی پرواہ نہیں ہے آپ تھوڑا نکلے ہیں یا زیادہ نکلے ہیں، کیونکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا فاتک الحیاء، یا فرمایا اذا لم تستحی، جب تو حیا کرنا چھوڑ دے، گویا آپ کو یہ پرواہ ہی نہیں ہے کہ کہاں حد آ گئی، اس سے آگے میں نہیں جا سکتا۔ اگر اس بات کی پرواہ نہیں ہے تو اس حد سے جب باہر نکل گئے فسنا ماشے، تو پھر جو مرضی کرتے پھر حد تو باقی کوئی نہیں رہی۔ جس حد نے، جس چیز نے حدود کے اندر رکھنا تھا، جس جذبے نے رکھنا تھا، وہ حیا ہی تو تھی، وہ ختم ہو گئی، باقی فحش ہے، پھر چلتے جاؤ۔ اور جس بات میں فحش آ گیا، اللہ اکبر، ما کان الفحش فی شیء الا شانہ، ہو نہیں سکتا کہ کسی بھی چیز میں یہ حد کراس کر جانے والی، یہ بے حیائی کی روش انسان کو ہو تو وہ کسی بھی چیز میں کرے، ہو نہیں سکتا کہ اس چیز کو یہ آلودہ کر کے نہ رکھ دے۔ آپ چاہے نیکی کر رہے ہوں بظاہر، اگر اس میں بے حیائی شامل ہو گئی تو وہ اس کو بے حیا بنا کے چھوڑے گی، وہ عمل بے حیائی کا عمل ہو جائے۔ اور وما کان الحیاء فی شیء، اگر ہر کام میں انسان کو یہ ہو کہ میں نے تو اس حد کے اندر رہنا جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی، میں نے تو وہیں رہنا، چاہے وہ نیکی کی بات ہو اور چاہے وہ کوئی معاشرتی معاملہ ہو، وہ کہتا ہے میں نے تو اس حد میں رہنا ہے۔ ما کان الحیاء فی شیء، جس چیز میں حیا شامل ہوگا، اللہ اکبر، جس چیز میں حیا شامل ہو، یہ جذبہ شامل ہوا کہ میں نے بھئی حد کے اندر رہنا، فرمایا ما کان الحیاء فی شیء الا زانہ، یہ ہو نہیں سکتا کہ وہ اس عمل کو، اس چیز کو خوبصورت نہ بنا دے۔ جس میں حیا شامل ہو گئی وہ چیز خوبصورت بن جاتی ہے، جس میں بے حیائی شامل ہو جاتی ہے وہ خراب ہو جاتی ہے، آلودہ ہو جاتی ہے۔ اللہ اکبر۔ اور اسی میں فرمایا ان الشح، فحش بھی نفاق ہے، اور فحش کی دوسری جو آف شوٹ ہے وہ بذا، اور دوسری جو صورت ڈیمونسٹریشن، دوسرا مظہر جو ہے وہ بذا بھی ہے۔ بذا کہتے ہیں فضول گوئی، جس طرح العیہ ہے، عی زبان کی حفاظت کا نام ہے، اور جو بذا ہے وہ فحش گوئی کا نام ہے، زبان سے فحش باتیں کیے جانے کا نام۔ جو شخص زبان کی حفاظت نہیں کرتا وہ ایمان کا دعویٰ کیسے کرتا ہے؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا من کانا یؤمن باللہ والیوم الآخر، اگر واقعتاً تم میں سے کوئی اللہ پر ایمان رکھتا ہے اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہے، فَلْيَقُلْ خَيْرًا أَوْ لِيَصْمُتْ، یا تو وہ اچھی بات کہے یا پھر خاموش رہے۔ یہ ایمان کا تقاضا ہے، زبان کو روک کے رکھنا۔ من صامتا نجا، خاموش بھی ہو گیا نا تو نجات پا گیا۔ یعنی بدگوئی، فحش گوئی یہ قبول نہیں ہے اللہ کے یہاں۔ زومانی جملے بولنا، زومانی لطیفہ گوئی کرنا، یاوا گوئی کرنا، زومانہ باتیں کرنا، زومانہ ایک دوسرے کے اوپر فکرے کسنا، اور پھر ایسی گفتگو کرنا جو گفتگو اخلاق سے گری ہوئی ہو، یہ ساری چیزیں فحش گوئی میں آتی ہیں، یہ بذا میں آتی ہیں،
اور جس فرد میں ہو یا جس معاشرے میں ہو وہ فرد بھی ایمان سے خالی ہے، وہ معاشرہ بھی ایمان سے خالی۔ ہمارا کیسا معاشرہ ہے، یہاں پہ ٹیلی فون کے پیکج اناؤنس ہوتے ہیں نا، وہ کہتے ہیں سب کہہ دو۔ اب یہ سب کہہ دو کیا ہے؟ یہ بذا کی ایک قسم ہے، یہ فحش گوئی کی ایک قسم ہے۔ آپ لوگوں کو کیا کہہ رہے ہیں، کس بات کا درس دے رہے ہیں؟ ساری ساری رات کے آپ پیکج دے رہے ہیں، آپ ان کو کس طرف بلا رہے ہیں؟ گویا وہ بے حیائی جس کو چھپانا چاہیے تھا اس کی اشتہار بازی کی جا رہی ہے، میڈیا کے اوپر اشتہار لگ رہے ہیں، اخباروں میں اشتہار آ رہے ہیں، ٹی وی کے اوپر اشتہار آ رہے ہیں، ڈرامے اور فلمیں وہ تو پہلے ہی فحش گوئی کی علامت تھیں، اب تو کمپنیاں جو کاروبار کر رہی ہیں جائز اور حلال کاروبار، وہ بھی فحش گوئی کے بغیر نہیں ہو رہا۔ اور اگر بہت ہی اچھی کوئی کمپنی ہے کسی اچھے کاروبار والی تو وہ بھی اپنے اشتہار میں عورت کو تو ضرور شامل کرتی تاکہ اس میں کچھ نہ کچھ بے حیائی تو شامل ہو، کچھ نہ کچھ حصہ تو ہو۔ تو ایمان کہاں ہے؟ ایمان ہوتا تو بذا نہ ہوتی، العیہ ہوتا۔ العیہ اور البذاء یہ کمپیریزن ہے، یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے موازنہ کیا ہے، ہمیں سمجھایا ہے کہ بھئی تین باتیں اس حدیث کے مطابق اگر تین باتیں ایمان کی نشانی ہیں تو اس کے مقابلے میں یہ تین باتیں نفاق کی نشانی ہے، اور جو منافق ہوتا ہے اس کے دل میں رتی بھر ایمان نہیں ہوتا، اور جو پھرتا ہے نا اس طرح کی زندگی گزارتا، چاہے وہ نمازیں پڑھتا ہے، چاہے وہ روزے رکھتا ہے، چاہے وہ کلمہ پڑھتا ہے، چاہے اس کا نام مسلمانوں والا ہے، چاہے اس کا دعویٰ ایمان کا دعویٰ ہے، اس کے دل میں رتی بھر ایمان نہیں، اس کو فکر ہی کوئی نہیں اس بات کی۔ وہ تو جوڑ جوڑ کے فکرے، جوڑ جوڑ کے سلوگن بناتا ہے جس میں ایسی بے حیائی ٹپکے کہ ساری دنیا گرویدہ ہو جائے۔ اللہ اکبر، یہ کیسا معاشرہ ہے؟ کیا یہ ایمان والا معاشرہ ہے؟ کیا ہم سب کو اپنے اپنے ایمان کی فکر ہے؟ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس میں جو تیسری چیز ہے شح، شح، اس کے بارے میں میں نے عرض کیا پچھلے جمعے میں بھی، یہ ہر شخص کے دل میں اللہ نے شح رکھی ہے۔ شح کا مطلب ہوتا ہے لالچ۔ کون سا دل ہے جس کے اندر لالچ نہ ہو؟ وَأُحْضِرَتِ الْأَنفُسُ الشُّحَّ، قرآن کہتا ہے ہر نفس کے اندر اللہ نے لالچ تو رکھا، بخیلی تو ہے۔ شح نفس کا مطلب ہوتا ہے دل کی بخیلی، دل کا لالچ۔ آدمی کو اپنے لیے کیا کچھ چاہیے، دوسروں کو نہ ملے مجھے مل جائے، ہر دل میں ہوتا۔ اور یہ جو جذبہ اللہ نے رکھا ہے یہ بھی امتحان کے لیے رکھا ہے۔ وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، کہ نفس کو ہم نے اس طرح سے بنایا ہے کہ اس میں بیماری اور برائی کے بھی سارے جراثیم رکھ دیے ہیں اور نیکی کے بھی سارے جراثیم رکھ دیے ہیں۔ اس کو چاہیے کہ وہ اپنی نیکی کی باتوں کو بڑھائے، برائی کی چیزوں کو دبائے۔ قَدْ أَفْلَحَ مَنْ زَكَّاهَا وَقَدْ خَابَ مَنْ دَسَّاهَا، دونوں چیزیں دل میں ہیں۔ جو آلودہ کر بیٹھا اپنے دل کو وہ پھنس جائے گا، اور جو اس کو پاکیزہ جس نے کر لیا وہ کامیاب ہو جائے گا۔ یہی تو امتحان۔ لہذا جو وہ شح نفس ہے اس کا ہونا، موجود ہونا گناہ نہیں ہے، وہ تو اللہ کی طرف سے ہے۔ لہذا کون سا شخص ہوگا جس کے دل میں اپنے لیے لالچ نہ آئے، میرے بیٹے کو مل جائے دوسرے کے بیٹے کے مقابلے میں، میرے گھر میں آ جائے دوسرے کے مقابلے میں، مجھے ایسا مل جائے، میرے خاندان کو ہو جائے، میرے ملک کو یہ مل جائے۔ اپنی اپنی بات، ہر شخص کے دل میں اللہ نے شح رکھا ہے، اس لیے کہ وَأُحْضِرَتِ الْأَنفُسُ الشُّحَّ، کوئی نفس دنیا میں ایسا نہیں ہے جس کے اندر شح نہ ہو۔ یہ دل کی بخیلی جب اس کو عملی طور پر ہوگی تو وہ بخل ہو جائے گا، اس کا جب اظہار ہوگا تو وہ ہرس اور لالچ ہوگا۔ لہذا اس کا ہونا گناہ نہیں ہے۔ گناہ کیا ہے؟ گناہ ہے اس کے پیچھے چلنا۔ جب آپ اس دل کی بخیلی، جو دل میں جذبہ موجود ہے شح نفس، اس کے پیچھے چل پڑتے ہیں، اس کا حکم مان لیتے ہیں، جیسے وہ کہتا ہے ویسے کرتے ہیں، یہ گناہ ہے۔ اس لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا ثلاث مہلکات، تین باتیں نوٹ کر لیجئے تباہ و برباد کرنے والی ہیں۔ ثلاث مہلکات، تین چیزیں تباہ و برباد کر دینے والی ہیں۔
اب تباہی و بربادی کا مطلب یہ تو نہیں ہوتا کہ چھت گر جائے گی اوپر سے یا زمین پھٹ جائے گی. تباہی و بربادی کس چیز کی ہے؟ ایمان کی تباہی و بربادی. ثلاث مہلکات، تین چیزیں جو ہیں وہ تباہ و برباد کر دینے والی ہیں. کون کون سی؟ فرمایا شح مطاع. سب سے پہلی چیز جو تباہ و برباد کرتی ہے وہ ایسی شح نفس ہے، دل کی وہ بخیلی ہے، دل کا وہ لالچ ہے، مطاع، جس کی انسان اطاعت کرنا شروع کر. جس شح کی، اطاعت کی، دل میں لالچ تو سب کے آتا ہے نا بھائی، اس سے نہیں بچا جا سکتا، لیکن اس بات سے بچا جا سکتا ہے کہ دل کو بندہ لگام دے لے نفس کو کہ تیری بات نہیں ماننی، میں نے اپنے اللہ کا حکم ماننا ہے. یہ ہے امتحان. وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ، وہ ہر معاملے میں یہ سوچتا ہے کہ میں اپنے اللہ کو جواب کیا دوں گا، آج تو میں کر لوں گا، کل کلام میں اپنے اللہ کو کیا جواب دوں گا. وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ، اس کو ہر وقت یہ خوف لاحق ہوتا ہے کہ میں اپنے رب کے سامنے جاؤں گا، میں کیا جواب دوں گا. وہ دلوں کا حال بھی جانتا ہے، میں کیا جواب دوں گا. بس جب اس کو یہ خیال آتا ہے وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ، وہ اپنے نفس کو روک لیتا ہے خواہش سے. تیری بات نہیں ماننی، میں نے تو اللہ کا حکم ماننا ہے. فرمایا فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، اس کا ٹھکانہ جنت کے علاوہ اور کوئی نہیں ہو سکتا. اللہ تعالی ہم سب کو ان میں سے کرے. تو فرمایا تین چیزیں تباہ و برباد کر دینے والی، ثلاث مہلکات. حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں. ثلاث مہلکات، تین چیزیں جو ہیں وہ تباہ و برباد کر دینے والی ہیں. شح مطاع، ایسی شح نفس، ایسی دل کی بخیلی، ایسا دل کا لالچ جس کا انسان حکم مان لے، مطاع، جس کی اطاعت کر لے، وہ تباہ و برباد کر دیتی ہے انسان. اور دوسری چیز جو ایمان کو برباد کرتی ہے، جو انسان کو ہلاک کرتی ہے، فرمایا ہون متبع، وہ خواہش جس کا انسان اتباع کرے، اس کے پیچھے چل پڑے. تو شح نفس گویا ہوا کا ہی ایک حصہ ہے. تو کسی بھی طرح کی خواہش، لالچ اور بخیلی والی بھی، اور کوئی اور خواہش، تو اطاعت اور اتباع کس کی ہو رہی ہے؟ شح اور ہوا کی. تو گویا جو شح مطاع وہوا متبع، جو اپنی خواہش نفس کے پیچھے چلے یا اپنی شح نفس کا حکم مانے، یہ تباہی و بربادی کی طرف لے کے جانے والی ہے. اور جو تیسری چیز ہے فرمایا وہ اعجاب المرء بنفسہ، اور تیسری چیز جو تباہ و برباد کرتی ہے وہ انسان کو خود پسندیدگی. انسان جو اپنے آپ کو پسند کرتا ہے، میں ٹھیک، میرے جیسا بھی کوئی ہے، میں ایسا، ہم ایسے، ہم نے یہ کیا، ہم، اللہ اکبر. میں بعض اوقات دیکھتا ہوں بڑے بڑے بظاہر نیک علماء، باطن کا حال تو اللہ جانتا ہے، وہ بھی اپنے منہ سے ایسا جملہ نکال دیتے ہیں. اللہ تعالی ہم سب کو معاف فرمائے. سبقت لسانی سے بہت کچھ زبان سے نکل سکتا ہے، غلطی کوتاہی ہو جاتی ہے، اللہ تعالیٰ غلطیاں کوتاہیاں معاف فرمائے. لیکن یہ کہنا کہ دوسرے جو ہیں وہ حقیر ہیں اور میں جو دوسروں سے بہتر ہوں، پتہ نہیں لوگ کیسے کہہ لیتے ہیں. یہ اعتماد آ کہاں سے جاتا ہے کہ بندہ یہ سمجھے کہ میں دوسروں سے بہتر ہوں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کسی آدمی کے لیے برا ہونے کے لیے اتنا کافی ہے کہ وہ کسی اپنے بھائی کو اپنے سے حقیر سمجھے. اگر وہ یہ سمجھتا ہے نا دوسرا حقیر ہے، میں بہتر ہوں، یہی تو تکبر ہے. اللہ بطر الحق وغمت الناس، حق کا انکار کرنا اور لوگوں کو حقیر سمجھنا، یہی تکبر ہے. اور تکبر اتنا یا اس کی کوئی لمٹ نہیں ہے. فرمایا رائی کے دانے کے برابر بویا ہو نا، رائی کے دانے کے برابر. اور مجھے یوں لگتا ہے یہ جو رائی کا دانہ ہے یہ بھی اس وقت کی معلوم چیزوں میں سب سے چھوٹی چیز تھی، اس لیے رائی کے دانے کو فرمایا. مطلب کہنے کا یہ ہے
کہ اس کی منیمم کوئی لمٹ جو ہو سکتی ہے وہ بھی ذرہ بھر اگر تکبر کسی کے دل میں ہوا وہ جنت میں نہیں جا سکتا. ذرہ بھر تکبر ہوا، اور تکبر کیا ہے؟ حق کا انکار کرنا اور دوسروں کو حقیر سمجھنا. تو کس بنیاد پر آدمی میں کرتا پھرتا ہے؟ اللہ اکبر. جس کے دل میں میں نا، سمجھ لیجئے کہ اس کے دل میں ایمان کوئی نہیں ہے، کیونکہ یہ تو ایمان کو برباد کرنے والی چیزوں میں ہے. اعجاب المرء بنفسہ، جو اپنے آپ کو پسند کرتا ہے، میں ہوں بس، میرے علاوہ کوئی نہیں ہے. اللہ اکبر. ثلاث مہلکات، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 باتیں ہلاک کرنے والی فرمائی. پہلی شح فرمائی اس میں، اور جو پہلی حدیث میں نے آپ کے سامنے رکھی جہاں ایمان اور نفاق کا موازنہ فرمایا، اس میں بھی پہلی چیز نفاق کی نشانی فرمایا، ان الشح والفحش والبذاء من النفاق. اللہ اکبر. ویسے یہ جو حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ والی روایت ہے، یہی حدیث ثلاث المہلکات والی، اس کے راوی حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ہیں، اس کے راوی حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ہیں. حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 4 باتیں انہوں نے فرمایا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ثلاث مہلکات، سن لیجئے ایمان اور کفر کا موازنہ ہو رہا ہے. ثلاث مہلکات، نشانیاں اپنے اندر ڈھونڈیے. ہم بربادی کی طرف جا رہے ہیں یا آبادی کی طرف جا رہے ہیں؟ ہماری ترقی ہے یا تنزلی ہے؟ ہم اپنے ایمان کو کتنا سنبھال پائے ہیں یا آج بھی ہمیں کوئی اپنے ایمان کی فکر ہے؟ فرمایا ثلاث مہلکات، 3 چیزیں ہیں جو تباہی و بربادی کرنے والی ہیں. وثلاث منجیات، 3 چیزیں ایسی ہیں جو انسان کو نجات دینے والی ہیں. وثلاث کفارات، 3 چیزیں ایسی ہیں جو انسان کے لیے گناہوں کا کفارہ بن جاتی ہیں. وثلاث درجات، اور 3 چیزیں ایسی ہیں جو انسانوں کے درجات بلند کر دیتی. لہٰذا ایک ایک کی نشانی کو آپ اپنے ہر شخص اپنے ساتھ منسلک کر کے دیکھ لیں. سانچہ ہے یہ تباہی کا، یہ کامیابی کا، نجات کا، یہ کفارات کا، یہ درجات کا. اور دیکھیے اپنے آپ کو فٹ کر لیں اس میں. اللہ اکبر. پھر معاشرے کو اس کے اوپر فٹ کر لیں. بلکہ معاشرے کی طرف تو جانے کی ضرورت ہی نہیں ہے، پہلے اپنی اصلاح تو کریں، اپنے آپ کو فٹ کریں. تو یہ جو 3 باتیں تباہی و بربادی والی ہیں، کیا ہم اس سے بچے ہوئے ہیں؟ اللہ اکبر. شح مطاع وہوى متبع واعجاب المرء بنفسه. اپنی دل کی بخیلی کو ہم نے قابو کر لیا ہے. کیا ہم اپنی خواہش نفس کو لگام دینے میں کامیاب ہیں؟ کیا خود پسندیدگی سے نکل آئے ہیں؟ کیونکہ سارا زمانے کا نظام ہی اس بات پر چل رہا ہے کہ ہر شخص جو ہے کل حزب بما لدیہم فرحون. اللہ قرآن میں فرماتا ہے ہر شخص خوش ہے اس بات پہ جس پر وہ ہے. وہ اپنے گروہ کی، اپنے طبقے کی، اور اپنا جو بھی اس کا خاندان ہے اس کی، اپنے مسلک کی، اپنے مذہب کی، اپنے عقیدے کی، ہر چیز کی وہ قسم کھانے پر تیار ہو جاتا ہے. میرے جیسا تو کسی کا ہے ہی نہیں. یہ قسم کھائی جا سکتی ہے کہ اللہ کی کتاب اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت، اس کے ساتھ جڑنے کا عقیدہ، کتاب و سنت کو کے ساتھ جڑنے والا مسلک دنیا کائنات کا بہترین مسلک ہے. اگر آپ اس کے ساتھ جڑے ہیں تو پھر خوشی منانی چاہیے، پھر اطمینان کرنا چاہیے. انشاءاللہ اللہ خیر. یہ بہترین مسلک کیوں؟ یہ بہترین کیوں ہے؟ یہ میرے اور آپ کے کہنے سے بہترین نہیں ہے. یہ بہترین اس لیے ہے کہ اس ہستی نے کہا ہے جس کو اللہ نے اس کائنات کی سب سے بزرگ ہستی بنایا. انہوں نے فرمایا تھا لن تضلوا ما تمسکتم بہما. خوشخبری دی تھی کہ 2 چیزیں تم میں چھوڑ کر جا رہا ہوں. ترکت فیکم امرین، میں تم میں 2 چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں. لن تضلوا ما تمسکتم بہما، ان 2 چیزوں سے چمٹے رہو گے، کبھی کبھی ہرگز گمراہ نہیں ہو. اس کا مطلب پتہ کیا ہے؟ اس کا مفہوم مخالف یہ ہے کہ ان 2 چیزوں کو چھوڑ دو گے تو لازماً گمراہ ہو جاؤ.
لازمن گمراہ ہو جاؤ. اللہ، کون سی 2 چیزیں؟ فرمایا کتاب اللہ و سنتی، اللہ کی کتاب اور میرا طریقہ. لہذا جو شخص اپنے منہج کو، اپنے مسلک کو یوں بیان کرتا ہے کہ میرا مسلک اللہ کی کتاب اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، وہ قسم اٹھا کے بھی کہے یا قسم اٹھائے بغیر کہے یہ کائنات کا بہترین مسلک ہے. اور جو شخص چونکہ چنانچہ ifs اینڈ بٹس، کچھ ادھر کا کچھ ادھر کا، کوئی اپنی مرضی کی چیزیں کچھ ڈال کے کچھ نکال کے، کسی اور شخصیت کو شامل کر کے، کسی کوئی اپنی مرضی کو شامل کر کے، کسی جغرافیے کو شامل کر کے، کوئی مشرق مغرب کی کوئی بات شامل کر کے وہ اپنا مسلک ترتیب دیتا ہے، تو اس کو ہوش کے ناخن لینے چاہیے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو ان کو کہا تھا دو باتوں کو، اور ان کے ساتھ جڑے ہوئے ہونے کی وجہ سے کوئی سمجھ کی غلطی ہو جائے تو اللہ معاف فرما دے گا. اگر کوئی سمجھ کی غلطی ہو تو وہ معاف ہو جائے گی، لیکن اگر کوئی انسان دیدہ دلیری کے ساتھ اور چیزیں شامل کرے، پھر اس کو اپنا مسلک سمجھے کہ یہ بہترین مسلک ہے، تو اس کو چاہیے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے سانچے کو دیکھے. اسی سے ایمان بنتا ہے، اسی سے انسان گمراہی سے بچتا ہے، وگرنہ لازماً گمراہ ہو جائے گا. یا دوسری وہ جو حدیث ہے 73 فرقوں والی، اس کو بھی دیکھ لیجئے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ میری امت کے 73 فرقے ہوں گے، کلہم فی النار الا واحدہ، سارے جہنمی الا واحدہ، صرف ایک گروہ جنتی ہو. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کون جنتی ہو؟ ان کی نشانی تو بتا دیں. فرمایا ما انا علیہ واصحابی، ان کی نشانی یہ ہے کہ وہ اس کے پیچھے چلتے ہیں جس پر میں ہوں اور میرے صحابہ ہیں. جس پر میں ہوں، ما انا علیہ واصحابی، میں اور میرے صحابہ جس بات پر ہیں، جس دین پر ہیں، جس مسلک پر ہیں، ان کا دین وہ ہوگا جو میرا اور میرے صحابہ کا دین ہے. ان کا مسلک وہ ہوگا جو میرا اور میرے صحابہ کا مسلک ہے. اگر کسی بھی دنیا کے گروہ کا، دنیا کی کسی بھی تنظیم کا، دنیا کے کسی بھی مسلک کا اگر مطمع نظر یہ ہے کہ میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم والا مسلک اور صحابہ کرام والا مسلک اپنانا ہے، تو آپ یقین رکھیے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق اس گروہ کے اندر عملی طور پر جتنی مرضی غلطیاں ہوں انشاءاللہ وہ سیدھے رستے پر ہے، کیونکہ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا بتایا ہوا سیدھا رستہ. اللہ، لہذا اس بات پر قسم اٹھا کے بھی صحت کا، صحیح ہونے کا، بہترین ہونے کا اعلان کیا جا سکتا ہے جس کے بارے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے گواہی دے دی، جس کے بارے میں اللہ کے قرآن نے گواہی دے دی. اور رہ گئی وہ باتیں جو میری ہوں، جو کسی کی ہوں، تو اس کے تو صحیح ہونے کے امکان بھی ہیں، غلط ہونے کے امکان بھی ہیں. اس پر اعجاب المرء بنفسہ کیسا، اس پر خود پسندگی کیسی، اس پر یہ کہنا کہ میں ایسا ہوں اور میری بات ایسی ہے. میں ہوتا کون ہوں بات کرنے والا؟ اپنے انسان کی اوقات کیا ہے وہ اس کو یاد رکھے، اپنی موت کو یاد رکھے، پھر حقیقت کو یاد رکھے کہ تیری حیثیت کیا ہے. تیرے منہ سے تو آواز نہیں نکل سکتی، تیری زبان سے ایک لفظ نہیں نکل سکتا جب تک اللہ کی توفیق نہ ہو، تیری باہر گئی ہوئی سانس اندر نہ جائے، اندر گئی ہوئی سانس باہر نہ آئے. تیری اوقات کیا ہے؟ میں کرنا. اللہ، وہ کسی بزرگ نے کہا تھا، میں نو مار کے مونج کر تے نکی کر کے کٹ. یہ میں نو مارنا کچھ نہیں ہے، میں یہ تباہی اور بربادی کرنے والی چیز. اگر اپنے آپ کو میں انسان کرتا پھرے تو پھر وہ ثلاث المہلکات میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، میں نو مار کے مونج کرتے نکی کر کے کٹ، پرے خزانے رب دیتے جو چاہے سو لٹ. انسان اپنی مرنے سے پہلے، مرنا سب نے ہے، مرنے سے پہلے اپنی میں نو بندہ مار لے. اللہ اکبر. میں نو مار کے مونج کر، کیا تشبیہ ہے،
منج کا آج کے دور میں تو شاید کسی کو پتہ ہی نہ ہو. جو ہمارے پرانے 20-30 سال 40 سال سے بڑی عمر کے لوگ جو ہیں ان کو شاید منج کا پتہ ہو، وگرنہ نوجوانوں کو منج کا پتہ ہی نہیں ہے. بان جس سے بناتے تھے منج کو کوٹنے کے لیے، کوئی دن اس کے اوپر وہ لکڑی کا شکنجا بنایا ہوتا تھا، پتہ نہیں آج کل کہیں ہے کہ نہیں. اس کو مارتے رہتے تھے تو کئی دن بعد جا کے اس کی وہ بنتی تھی جو بان بانٹنے کے کام آتی تھی. اللہ اکبر. یعنی اس کو پوری زندگی میں کو مارنا پڑے گا، اور اس کو ماریں گے تو پھر انسان اندر سے سونا بن کے نکلے گا، پھر اللہ کے خزانے کھلیں گے. اعجاب المرء بنفسہ، اپنے آپ کو پسند کرنا، دوسروں کو ناپسند کرنا، یہ ہلاکت اور بربادی کی ایک بات ہے، یہ نفاق کی ایک بات ہے، یہ شح نفس اور ہوائے نفس کی قبیل کی چیز ہے. اللہ تعالی ہم سب کو اس سے محفوظ رکھے. اللہ تعالی ہم سب کو اپنے ایمان کی حفاظت کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ. یہ کچھ تو دعاؤں کی درخواستیں ہیں. کسی نے لکھا ہے ڈاکٹر صاحب دعا کریں، گھریلو معاملات میں بڑا پریشان ہوں. اللہ تعالیٰ ان کی پریشانی دور فرمائے. اللہ تعالیٰ تمام پریشان حال لوگوں کی پریشانیاں دور فرمائے. اللہ تعالیٰ دکھیوں کے دکھ دور فرمائے. کسی نے لکھا ہے کہ بیگم سلیم کے گردے خراب ہیں، آپ ان کے لیے خصوصی دعا کریں. اللہ تعالیٰ ان کو شفائے کاملہ و عاجلہ عطا فرمائے، اور جتنے بھی بیمار ہیں اللہ تعالیٰ تمام بیماروں کو شفائے کاملہ و عاجلہ عطا فرمائے. یہ ہمارے دوست یہاں کے مستقل نمازی بھائی الیاس صاحب کی اہلیہ اور ان کی والدہ صاحبہ بیمار ہیں، ان کے لیے دعا کر دیں. اللہ تعالیٰ ان دونوں کو بھی شفائے کاملہ و عاجلہ عطا فرمائے، اور دیگر تمام بیماروں کو اللہ تعالیٰ شفائے کاملہ و عاجلہ عطا فرمائے. یہ محمد ندیم عبد المجید صاحب نے لکھا ہے کہ میری بیٹی کا نکاح ہے نماز جمعہ کے بعد، تو آپ سب لوگ جو وقت رکھتے ہوں اور جو بیٹھ سکتے ہوں وہ ضرور بیٹھیں. انشاءاللہ اللہ تعالیٰ بہت اجر عطا فرمائے گا. ویسے ایک اور نکاح کے لیے بھی مجھے کسی دوست نے کہہ رکھا ہے، تو انہوں نے کہا تھا کہ ہم مسجد میں آ جائیں گے. پہلے ان کا خیال یہ تھا کہ بحریہ ٹاؤن میں نکاح پڑھانا ہے، پھر ان کا خیال تھا ہم بھی مسجد میں آ جائیں گے. اگر وہ بھی تشریف لا چکے ہیں تو انشاءاللہ پھر دونوں نکاح اکٹھے ہوں گے، اور اگر وہ تشریف نہیں لائے تو پھر مجھے یہ نکاح پڑھا کے یہاں سے نکلنا ہوگا اس نکاح کے لیے. اللہ تعالیٰ ہم سب کے مسائل حل فرمائے، اور اللہ تعالیٰ یہ جو نئے نکاح نئے گھر آباد ہو رہے ہیں اللہ تعالیٰ سب کو دنیا اور آخرت کی حقیقی خوشیاں نصیب فرمائے.